کریٹیوٹی انسان کی نیچر ہے جی. انسان پھول پتے پودے مجسمے بناتا رہتا ہے, شاعری کرتا ہے. زندگی میں کوئی کمی رہ جائے بہت بڑی تو آدمی اس طرف کو نکل جاتے ہیں. ٹرومیٹک پاسٹ بھی آپ کو اس طرف لے جایا کرتا ہے, جنون بھی لے کے جایا کرتا ہے, مالی خولیا بھی ہوتا ہے. اب تو کچھ بیماریاں بھی ہیں جن کے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ مریض بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک خوبصورت صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ غرق ہو جانا جو ہے ایک سطح کے بعد انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور کہیں بھی نہیں لے کے جاتا, اس کو وہیں پہ گھماتا رہتا ہے. پینٹنگ کرنے سے تو اچھا ہے, عورتوں کی سیریل بنانے سے اچھا ہے کہ آدمی خطاطی کر لے, آدمی اللہ کے اسم مبارک لکھنا شروع کر دے, کچھ اس کو برکات بھی آئیں گی, کچھ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں مددگار ہو جائیں گی اللہ کے لشکروں میں سے. ایسے معاملات کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی مکانوں کی تصویریں بناتا رہتا ہے, پھولوں کی بناتا رہتا ہے, تو ٹھیک ہے آرٹ تو ہے, میں نے تو آرٹ سے انکار تو نہیں کیا. فار ایگزامپل اگر ایک بہت بڑا مصور ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, تو اس کا آرٹ جو ہے وہ اس طرف مڑ جائے گا. یہ ایسے ہی ہے. اس کی اگر میں کوئی مناسب ترین مثال لے کے آؤں نا تو علامہ اقبال ہیں. شاعروں کے بارے میں ایک پوری سورہ موجود ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے شاعروں کو دیکھا, وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں, اور ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں, اور ان کو فالو کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. لیکن علامہ اقبال کو استثناء مل گیا. رومی استثناء میں رکھے ہوئے ہیں, شیخ عطار آف نیشا پور استثناء میں رکھے ہوئے ہیں, سلطان باہو استثناء میں آتے ہیں. بہت سارے لوگ ایکسیپشنز میں آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے پرسیپشن میں شفٹ کر دیا. اس کے نتیجے میں ان کا کلام جو ہے وہ ہیومینٹی کے لیے کچھ یوں سمجھیے کہ ایک خاص حد تک مددگار ہو گیا. جیسے اقبال نے تو پوری قوم کا فکری زاویہ ہی موڑ دیا, کام تو بہت بڑا کیا. اور صوفی شاعری بھی لوگوں کو ایک بہت زیادہ کام آتی ہے. ایک ایسی جگہ پہ انسان پہنچتے ہیں جہاں پہ وہ اکیلے رہ جاتے ہیں اور ان کی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے, تو عورت پر لکھی گئی شاعری کو منسوب کرتے ہیں اللہ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے, کیونکہ جس سے آپ کو محبت ہے آپ اسی کی طرف ہی بات لے کے جائیں گے. تو ایسی جگہ پہ صوفی شعراء کام آتے ہیں. اب غالب کو آپ دیکھیں, میر تقی میر کو دیکھ لیں, دکنی دیکھ لیں, آتش سودا, کوئی بھی آپ دیکھ لیں شاعر, ایک مخصوص عمر کے بعد آپ کو ان سے دلچسپی جو ہے کم ہو جاتی. کچھ لوگ اس میں چلتے رہتے ہیں آگے ساری زندگی, مشاعرے سننا, دیکھنا, شاعری پڑھنا. یہ جنون کی علامات ہوتی ہیں. میں اس میں تو نہیں لوگوں کو کرٹیسائز کرتا, لیکن جو بھی آدمی سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا وہ آگے چلتا چلا جائے. اور ایک وقت آئے گا جب دیکھیں نا, اگر آپ نے منطق الطیار پڑھ لی ہے, اگر آپ نے مثنوی پڑھ لی ہے, اگر آپ نے علامہ صاحب کا کلام پڑھ لیا ہے, تو پھر آپ کو عورت پر کی گئی شاعری زیادہ کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. آپ کو بچگانا لگنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اتنے سیریس معاملات ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے کسی کے اندر کوئی بھی آرٹ رکھا ہے, روکا تو میرے کہنے سے کس نے روکنا ہے. میں تو اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کے راستے پہ چل گیا تو اس کو جو بھی صلاحیت ودیت ہوئی ہے اس کا رخ بھی اللہ کی طرف ہو جائے گا. شاعری آپ کو بھی اللہ کی محبت کی پرسپیکٹو میں پسند ہے؟ طویل عرصے سے.